راضیہ مرضیہ طاہرہ یا فاطمہ، چلی ہے نسل پیمبر بطول کے دم سے۔ مدحت ملکہ حیا کیجیے، مدحت ملکہ حیا کیجیے، خمس الفاظ کا ادا کیجیے، خمس الفاظ کا ادا کیجیے۔ آپ بھی مشکلوں میں دیں کی طرح، آپ بھی مشکلوں میں دیں کی طرح سیدہ سیدہ کہا کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قائم ٹی وی کینیڈا کے ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے، قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے بہت بہت بی بی سیدہ جناب سیدہ طاہرہ کا جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، آج ہم نے یہ محفل سجائی ہے، یہ پروگرام ہم لے کر آئے ہیں بی بی سیدہ کی جشن ولادت کی خوشی میں۔ تو آج ہمارے ساتھ اس بی بی سیدہ کی سیرت پاک پہ روشنی ڈالنے کے لیے ذاکرہ اہل بیت سیدہ معصومہ معراج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم خواہر، آپ کو بی بی سیدہ جناب سیدہ طاہرہ کا جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سب کو جی خواہر، اب اس سلسلے میں بی بی کی ولادت کا ظاہر جشن جیسے ہم منا رہے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بی بی کی کس طرح ولادت ہوئی ہے، کس دور میں ہوئی ہے، عرب کا کیا ماحول تھا جس زمانے میں اور لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا طعنے وہ دیتے تھے۔ تو یہ ذرا آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ بی بی کی ولادت کس ماحول میں ہوئی اور کیسے۔ یہ سورہ کوثر کا بھی نزول ہے جیسے، تو پروردگار عالم نے سورہ کوثر کی صورت میں ایک بھیجا، تو وہ اس پہ آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح شان نزول بھی سورہ کوثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو، جو بھی سامعین ہیں اور جو بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں، میری طرف سے سب کو بی بی سیدۃ النساء العالمین کی آمد کا جشن بہت بہت مبارک ہو۔ یقیناً جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، عظمتوں والی بی بی، شان والی بی بی، ان کی آمد کا دن بے شک دنیا کا بہترین مبارک ترین دن ہے۔ خدا کرے اس دن کی برکت سے پروردگار عالم ہم سب پر اپنا خاص نظر کرم کرے، اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہم سب پر اپنا نظر کرم بنائے رکھے۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یقیناً ہم سب جانتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت بن کر آیا کرتی ہے۔ لیکن کیا کہیے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کہ وہ بی بی کے جو اپنے رحمت للعالمین باپ کے لیے رحمت بن کر آئیں۔ خواہر نے سوال کیا کہ جناب فاطمۃ الزہرا کی جب آمد ہوئی تو اس وقت کیا دور تھا عرب میں، تو یقین جانیے گا ہم نے پڑھا کہ عرب میں دستور تھا کہ جب بھی کسی بچے کی ولادت ہونے لگتی تھی تو تلوار لے کر اور کدال لے کر لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ اگر بیٹے کی پیدائش ہو جاتی تھی تو تلوار کے ساتھ تلوار کو لہرا لہرا کر خوشی منائی جاتی تھی، جشن منایا جاتا تھا، اور اگر بیٹی کی آمد ہو جاتی تھی تو اسی کدال کے ذریعے سے قبر بنا کر زندہ بیٹی کو جلا دیا جاتا تھا۔ اس وقت یہ دور تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ رسول خدا کی اولاد انتقال کر جایا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے ختمی مرتبت آپ دیدہ ہو کر غمگین عالم میں قبر بنایا کرتے تھے، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا کرتے تھے۔ اور صفا اور مروہ سے جب رسول خدا گزرا کرتے تھے تو رسول خدا کے جو بڑے دشمن ہیں، اس میں ابو لہب، شیبہ، عتبہ، یہ نعوذ باللہ من ذالک اپنی انگلی اٹھا کر رسول کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو دیکھو کون جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی، دیکھو دیکھو کون جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ جو بے نسل رہ جائے گا۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر لاکھوں درود و سلام کہ پلٹ کر رسول جواب نہیں دیا کرتے تھے، آپ دیدہ ہو کر آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ لیکن پروردگار عالم نے کیا انتظام کیا کہ کائنات دو عالم میں ہر اولاد اپنے ماں باپ کی پہچان بن کر آیا کرتی ہے، ہر اولاد سے اس کے ماں باپ کا نام باقی رہا کرتا ہے۔ کیا کہیے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کہ پروردگار عالم نے جناب فاطمۃ الزہرا کے لیے، رسول خدا کے لیے کیا انتظام کیا کہ عرش کی بلندیوں پر بلا کر پروردگار عالم
عالم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناکل کوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو چشمہ خیر کثیر عطا کیا۔ اور عطا میں اور جزا میں بہت فرق ہوا کرتا ہے۔ عطا مطلب گفٹ ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی بھی کام کیا ہے، اس کی جو بھی اجرت بن رہی ہے وہ اگر آپ کو وصول ہو رہی ہے تو وہ جزا ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہے کہ اچھا کام کرنے پر اجرت سے بڑھ کر، وہ استحقاق نہیں ہے لیکن اجرت سے بڑھ کر جو عطا کیا جائے اس کو عطا کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے جناب فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی رسول خدا کو دی، اور جب جناب فاطمہ الزہرا کا نزول کا وقت تھا تو بی بی خدیجہ سے سب نے، کیونکہ مسلمان ہو گئی تھیں تو سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا، لوگ ملتے ملاتے نہیں تھے، ملاقات نہیں کرتے تھے، بہت تکلیف میں تھیں بی بی خدیجہ الکبریٰ۔ تو پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا بی بی فاطمہ الزہرا کی آمد والے دن کہ بی بی خدیجہ تکلیف میں تھیں، مصیبت میں تھیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، لیکن آپ عظمت دیکھیے جناب فاطمہ الزہرا کی کہ مکے کے آسمان میں سے پروردگار عالم نے 4 پاک برگزیدہ بیبیوں کو نازل کیا۔ کون ہے یہ بی بی آسیہ، بی بی مریم، بی بی سارہ، اور ایک بی بی کے جن کا نام ہے کلثوم، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہیں۔ ان تمام بیبیوں نے جناب خدیجہ الکبریٰ کی امداد کی اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نزول ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔ جناب زہرا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ یہ اس پہ روشنی ڈالیے، آپ کے نام فاطمہ ہی کیوں چنا گیا بی بی کا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ جناب فاطمہ الزہرا کی شخصیت، فقط جناب فاطمہ الزہرا کا نام فاطمہ نہیں ہے بلکہ جناب فاطمہ الزہرا راز کردگار ہیں، عظمتوں والی بیوی ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو آغوش میں لیا، آغوش میں لے کر رسول خدا پر جبرائیل امین نازل ہوئے آسمان سے اور کہا کہ اے حبیب، پروردگار عالم نے آپ کی اس پیاری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ فاطمہ کے کیا معنی ہے؟ فاطمہ کے مطلب ہے الگ کرنے والی، جدا کرنے والی، اور ہر باپ اپنی بیٹی پر ناز کیا کرتا ہے۔ مجھ جیسی، آپ جیسی خاکستر خواتین اپنے باپ کے لیے رحمت بن کر آتی ہیں، ہم پر ہمارے والدین ہم پر ناز کیا کرتے ہیں، لیکن سلام کیجئے جناب فاطمہ الزہرا کی عظمتوں کو کہ پیارے نبی اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو آغوش میں لے کر کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے میری اس بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اس پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ وہ فاطمہ کو اور فاطمہ سے محبت کرنے والے ہر شخص کو جہنم کی آگ سے دور رکھے۔ جی سبحان اللہ۔ بی بی کے پدر بزرگوار نے جو سردار الانبیاء تھے، بی بی کو اپنی دختر کو ابیہا کا لقب کیوں دیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ ابیہا کا خطاب خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا۔ دیکھیے بی بی سیدۃ النساء العالمین نے بہت کٹھن زندگی گزاری۔ آپ سب جانتے ہیں کہ شکم مادر میں بھی تھیں جب، تو شیب ابی طالب میں رہیں، گھاس حضرت خدیجہ کھایا کرتی تھیں، لیکن جب حضرت خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں، چھوٹی سی جناب فاطمہ الزہرا فقط 4 سال کی، جب خدیجہ الکبریٰ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو کہا کہ اے فاطمہ زہرا اپنے باپ کا خیال رکھیے گا، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ایسا خیال رکھا کہ جب 6 سال کی ہوئیں تو رسول خدا طائف کے مقام پر گئے تبلیغ اسلام کرنے کے لیے، اور طائف وہ جگہ ہے کہ جہاں رسول پر بے تحاشا پتھر مارے جاتے تھے۔ تبلیغ اسلام کرنے کے لیے رسول خدا پر پتھر مارے جاتے تھے، رسول خدا کو نعوذ باللہ من ذالک لعنتین کی جاتی تھی۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ طائف وہ مقام ہے کہ زندگی میں مجھے کبھی اتنے ستم نہیں سہنے پڑے اور اتنے پتھر نہیں کھانے پڑے کہ جتنے طائف کے مقام پر اتنے پتھر مارتے تھے لوگ کہ رسول خدا کے نالین مبارک لہو لہان ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن بیان کر رہے ہیں خود محمد مصطفیٰ کہ جب ایسی حالت میں رسول خدا اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اب میری بیٹی میری یہ حالت دیکھ کر کیسا صدمہ محسوس کریں گی جناب فاطمہ زہرا۔ جب جناب فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا کو اس عالم میں دیکھا، لکھا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا روئی نہیں، بلکہ جناب فاطمہ الزہرا پانی لے کر آئیں،
اپنے ہاتھوں سے اپنے پیارے بابا کے زخموں کو صاف کیا، مرہم لگایا، اپنے بابا کی ایسی خدمت کی، ایسی اپنے بابا کی خدمت کی کہ ختمی مرتبہ وہ نبی کے جو کچھ بولتے ہی نہیں جب تک پروردگار عالم کی وحی نازل نہ ہو جائے۔ وَمَنْ يَنْتَقِلْ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ نبی کے جو کلام ہی نہیں کرتے، جو کوئی بات ہی نہیں کرتے، بس وہی نبی کہ جس کی بیٹی نے ان کی ایسی خدمت کی کہ محمد مصطفیٰ نے کہا کہ اے فاطمہ زہرا آپ تو ام ابیہا ہیں، آپ میری ایسی خدمت کر رہی ہیں کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کی خدمت کیا کرتی ہے۔ باپ کی ماں کا خطاب جناب فاطمہ الزہرا کو رسول خدا نے خود دیا۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا تشریف لاتی تھیں تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا امور انجام دیتے تھے؟ اور آپ اس پہ روشنی ڈالیے۔ جناب فاطمہ الزہرا تشریف لایا کرتی تھیں تو ہم سب نے بچپن سے ہی پڑھا، آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ جب رسول خدا جناب فاطمہ الزہرا کو آتا ہوا دیکھتے تھے تو اپنی مسند سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ بچپن سے ہی فقط ہمیں اتنا ہی بتایا گیا کہ جناب فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھیں، محمد مصطفیٰ اپنی مسند سے اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تعظیم کیا کرتے تھے۔ لیکن یقین جانیے گا جب ہم نے یہ عبارت پڑھی تو دل خوش ہو گیا۔ عظمت جناب فاطمہ الزہرا پر لاکھوں درود و سلام کے لکھا ہے کہ جب رسول خدا جناب فاطمہ الزہرا کو تشریف لاتے ہوئے دیکھتے تھے تو 4 امور انجام دیا کرتے تھے۔ بہترین امور ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کے لیے کہ رسول خدا جناب فاطمہ الزہرا کو آتا ہوا دیکھتے تھے تو اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے تھے، اور فقط صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ فاطمہ الزہرا کی جانب دوڑ جایا کرتے تھے۔ دوڑ جانے کے بعد جناب فاطمہ الزہرا کو باہیں پھیلا کر اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، اور پھر رسول خدا اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ابا کو اتار کر اپنی مسند پر بچھا دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اے فاطمہ زہرا آپ اس مسند پر تشریف رکھیے۔ یہ عظمت ہے جناب فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، خیر النساء، خاتون جنت بی بی کی، کہ جو کسی اور کو میسر نہیں ہو سکتی۔ جی شکریہ خواہر، جزاک اللہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، بتا دیا۔ اور جی ناظرین اب وقت ہوا ہے بریک کا، پھر ملتے ہیں بریک کے بعد۔ رازیہ مرضیہ طاہرہ یا فاطمہ، چلی ہے نسل پیمبر بطول کے دم سے۔ جی ناظرین اب ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بی بی کی عادت کی خوشی میں ہم ان کے سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ جس طرح ماشاءاللہ گفتگو اور انہوں نے بی بی کی سیرت پہ روشنی ڈالی ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ اہل بیت معصومہ معراج۔ تو جی خواہر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بی بی کی تو ظاہر زندگی 18 سالہ حیات ہے، اور جس میں انہوں نے ہمیں یعنی کہ قدر بزرگوار جو سردار الانبیاء ہیں وہ انہیں ام ابیہا کا لقب دے دیا انہوں نے۔ بے شک وہ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ بے شک یہ سب کچھ ہے۔ اب ان کی شادی اب بتائیں، مولا کائنات امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جو بی بی کی شادی ہوئی ہے، سبحان تو وہ کیسے سب ہوا، اور شادی کے بعد جو بی بی نے وقت گزارا ہے مولا کے ساتھ، یعنی کہ ایک آدھا پیریڈ تو انہوں نے 9 سال کا اپنے قدر بزرگوار کے ساتھ جو سردار الانبیاء ہیں رحمت للعالمین کے گھر گزارا ہے، اور باقی جو 9 سال گزارے ہیں بی بی نے مولا کائنات کے ساتھ، امام حسن حسین جیسے شہزادوں کے ساتھ، بی بی زینب و کلثوم جیسی شہزادیوں کے ساتھ، سبحان اللہ۔ تو یہ سب انہوں نے جتنی سخت لائف بی بی نے دیکھا ہمیں بتایا ہے، محنت کر کے، اور سمجھے چکیاں پیس کے جو ان کے ہاتھ زخمی ہو جاتے تھے، اور ہم تو یہی کہیں گے عرش والے بھی بی بی کی روٹیوں سے پلتے تھے، بی بی نے پالے ہیں، اور فرش والے بھی ہم بی بی کے ہی محتاج ہیں بے شک، لیکن بی بی نے تکلیفیں جو جھیلی ہیں تو اس پہ آپ روشنی ڈالیے، اور پھر تسبیح زہرا بی بی فاطمہ زہرا کی جو تسبیح ہے اس کے بارے میں ذرا ہمیں دیکھیے۔ جب جناب فاطمہ الزہرا جیسے جوان ہوئیں تو بہت بڑے بڑے لوگوں کو، عرب کے جو بہت امیر کبیر لوگ تھے ان کے رشتے آنے لگے۔ یقیناً جب ایک خاتون جوان ہونے لگتی ہے، ایک لڑکی جوان ہونے لگتی ہے تو سب اچھی بری خبریں آیا کرتی ہیں، اچھے برے رشتے جو بھی، لیکن جناب فاطمہ الزہرا کے لیے عرب کے بڑے بڑے گھرانوں کے رشتے آئے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا منتظر تھے پروردگار عالم کے حکم کے، پروردگار عالم کے حکم کے منتظر تھے۔ لوگ برا ماننے لگے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض
ناراض ہونے لگے کہ ہم جناب فاطمۃ الزہرا کا رشتہ دیتے ہیں اور آپ آگے جواب نہیں دیتے، یقیناً لوگ برا مان رہے تھے۔ تب رسول خدا نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ اے پروردگار عالم مجھے فاطمہ جیسی بیٹی تو نے عطا کی ہے، اے پروردگار عالم فاطمہ کے لیے بہترین بر بھی تو ہی اپنی جانب سے عطا کر دے۔ بس پروردگار عالم نے بہترین انتظام کیا۔ پروردگار عالم نے کیا انتظام کیا کہ عرش کا زہرہ ستارہ جس کی چوکھٹ کو چومے گا، فاطمہ زہرا کا عقد اسی کے ساتھ کیا جائے گا۔ زمانے نے دیکھا، پنجوں کے بل کھڑے ہو کے دیکھا کہ کس کی چوکھٹ پر ستارہ سلامی دے گا، کس کی چوکھٹ کو ستارہ چومے گا۔ اب عرش کا اجنبی ستارہ ہے، زہرہ ستارہ ہے، کسی کو جانتا نہیں ہے، تو کس کی چوکھٹ پر آئے گا؟ اسی کی چوکھٹ پر آئے گا کہ جس کی ولایت کا اقرار یہ ستارہ کر چکا ہے۔ عرش کے زہرہ ستارہ نے اپنی جگہ کو چھوڑا، آہستہ 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 مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی چوکھٹ پر اس ستارے نے سلامی کر کے یہ فیصلہ دے دیا کہ جناب فاطمۃ الزہرا کا عقد مولائے کائنات سے ہوگا۔ اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتوں پر لاکھوں سلام، لیکن جب یہ رشتہ طے ہوا تو ایک بہت بڑے بزرگ رسول خدا کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول خدا یہ تو وہی بات ہو گئی، رشتہ تو ہم نے بھی دیا تھا لیکن یہ تو وہی بات ہو گئی کہ خاندانی مسئلہ ہے، رشتہ داری کا مسئلہ ہے، علی ابن ابی طالب آپ کے بھائی ہیں، اس لیے آپ نے علی ابن ابی طالب کو چن لیا فاطمۃ الزہرا کے لیے۔ تب رسول خدا نے مسکرا کر کہا کہ لیکن اس پر توجہ ضرور فرمائیے گا کہ یہ عظمت کس کی بیان ہو رہی ہے، یہ شان کس کی بیان ہو رہی ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ میں نے خاندانی مسئلے کی وجہ سے بولنے والے نے سوال کیا کہ علی کے پاس ہے ہی کیا؟ علی ابن ابی طالب تو نعوذ باللہ من ذالک فقیر ہیں، علی ابن ابی طالب تو چٹائی پر بیٹھتے ہیں، مسلح ہے علی ابن ابی طالب کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تب رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کی شان میں جو الفاظ کہے ہیں، کیا کہا رسول خدا نے؟ رسول خدا کہتے ہیں تم سمجھتے ہو خاندانی رشتہ داری کی وجہ سے میں نے علی کو پسند کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جبرائیل نے مجھے آ کر خبر دی ہے کہ پروردگار عالم نے بیت معمور پر فاطمہ زہرا اور علی کا عقد کرا دیا۔ رسول خدا نے مزید بیان کیا، رسول خدا کہتے ہیں کہ میں نے روئے ارض پر اپنی نظر کو دوڑایا، تمام روئے ارض پر رسول خدا نے اپنی نگاہوں کو دوڑایا۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ مجھے علی سے زیادہ افضل کوئی نظر نہیں آیا، اسی لیے تو کہا نا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ بے شک اور بالکل ٹھیک۔ جزاک اللہ۔ تسبیح زہرا، تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بہت قیمتی تسبیح ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا کی زبان سے جاری ہونے والے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، اتنی بہترین تسبیح ہے، ہر درد کا مداوع ہے، ہر مشکل کا حل یہی تسبیح ہے۔ خود مولائے کائنات امیر المومنین کہتے ہیں وہ علی کہ جنہوں نے کوئی رات ہر رات میں 1000 تکبیر علی ابن ابی طالب بلند کیا کرتے تھے، لیکن مولائے کائنات اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میں علی کہ جو ایک رات میں 1000 تکبیریں بلند کرتا ہوں، میری کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جب میں نے فاطمۃ الزہرا کی تسبیح کی تلاوت نہ کی ہو۔ مولائے کائنات کہتے ہیں کہ میں ہر جنگ جیت جاتا ہوں، میرے لیے آسان ہے، ہر جنگ کا صحرا میرے سر پر سجتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں ایک ہاتھ سے وار کیا کرتا ہوں اور دوسرے ہاتھ میں میرے تسبیح فاطمہ زہرا ہوا کرتی ہے۔ مزید بتاتی چلوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح فاطمہ اتنی قیمتی ہے، اتنی مجرب ہے کہ اپنی نماز کے بعد فقط چند لمحات لگتے ہیں تسبیح کی تلاوت کرنے کے لیے، تو 5ویں امام محمد باقر کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنی نماز کے بعد اس تسبیح کی تلاوت کر لے گا تو پڑھی ہوئی نماز کی ہر رکعت، توجہ فرمائیے گا کہ پڑھی ہوئی نماز کی ہر رکعت 1000 رکعت سے افضل ہو جائے۔ یہ عظمت ہے جناب فاطمۃ الزہرا کی تسبیح۔ بیان ہے ظاہر ہے، بے شک۔ تو بے شک۔ اب ہم یہ چاہیں گے کہ بچیوں کو
یہ بتایا جائے کہ عورت خدا کے قریب تر کب ہوتی ہے؟ اس وقت یہ سوال بچیوں کے لیے ضرور، یہ سوال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں ہی لایا گیا تھا. یہ سوال رسول سے کیا گیا تھا کہ ایک عورت خدا کے نزدیک تر کب ہوتی ہے، قریب تر کب ہوتی ہے. تو عورت کے حوالے سے سوال تھا، اسی لیے رسول خدا نے جناب فاطمہ الزہرا کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، فاطمہ الزہرا کا درجہ بیان کرنے کے لیے سوالی کو چوکھٹ سیدہ پر بھیجا. جب سوال کیا گیا تو جناب فاطمہ الزہرا نے ایسا خوبصورت جواب دیا. جناب فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ ایک عورت خدا کے نزدیک تر، ایک عورت خدا کے قریب تر اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ خود بھی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے. سبحان اللہ، سبحان ایک عورت جب اپنے گھر میں اپنے آپ کو چھپا کر، نامحرم کی نظروں سے چھپا کر رکھتی ہے، تب وہ پروردگار عالم کے قریب سے قریب تر ہوتی چلی جاتی ہے، پروردگار عالم کا قرب حاصل کرتی چلی جاتی ہے. خدا مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جناب فاطمہ الزہرا کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں. اب ہم کو کیا لیسن ہم سیکھتی ہیں خواتین کے لیے، ہم خواتین کے لیے خاص طور پہ بچیوں کے لیے بی بی کی حیات طیبہ سے ہم کیا سبق لیں گے، کیا ہم سیکھنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے؟ آپ اس کو تھوڑا سا کر کے بتائیں گے؟ ضرور. جناب فاطمہ الزہرا کی تو پوری ہستی ہمارے لیے بہترین سبق ہے. جناب فاطمہ الزہرا راز کردگار ہیں. جناب فاطمہ الزہرا کی عظمت ہے، شان ہے. مبارک بی بی ہیں، طاہرہ بی بی ہیں، صدیقہ بی بی ہیں، راضیہ بی بی ہیں، مرضیہ بی بی ہیں. وہ بی بی ہیں کہ جنہیں کوثر کہا گیا، وہ بی بی کہ جو لیلۃ القدر کہلائی گئیں. اور آپ کو بتاتی چلوں کہ جناب فاطمہ الزہرا کا جنت میں پکارے جانے والا نام کوثر ہے. جناب فاطمہ الزہرا کو جنت میں کوثر کے نام سے جانا جاتا ہے. عرش والوں سے زیادہ عرش والوں میں بے شک. اور عرش پہ جناب فاطمہ الزہرا کو منصورہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور پروردگار عالم نے سب سے پہلے خلق کیا. اندھیر نگری تھی، چاروں طرف اندھیرا تھا. فرشتوں نے پروردگار عالم سے روشنی کی طلب کی تو پروردگار عالم نے نور فاطمہ الزہرا کو تجلی دی. یہ ایسی تجلی تھی، ایسی تجلی تھی کہ پھر روشنی چاروں طرف پھیلی. ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور سوال کیا کہ پروردگار عالم یہ روشنی کیسی ہے؟ تب پروردگار عالم نے اپنی کنیز خاص فاطمہ الزہرا کی عظمت بیان کی کہ فاطمہ الزہرا کا نور میں نے اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے. تو بہترین بی بی ہیں، یقیناً ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی. اپنی زندگیوں کو بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے گزارنے کے لیے، دین و دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کہ جب جناب فاطمہ الزہرا رخصت ہو کر مولا کائنات علی بن ابی طالب کے گھر آئیں تو رنجیدہ تھیں. یقیناً جب اپنے باپ کے گھر سے ایک لڑکی آتی ہے رنجیدہ ہوتی ہیں. مولا کائنات نے سوال کیا کہ اے فاطمہ کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ جناب فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ اے علی میں بہت خوش ہوں، الحمدللہ. پروردگار عالم کی ثنا کی، شکر کیا پروردگار عالم کا اور کہا کہ اے علی میں بہت خوش ہوں. کہا پھر آپ رنجیدہ کیوں نظر آتی ہیں؟ کہا کہ اپنے بابا کے گھر سے آپ کے گھر تک کا انتقال مجھے رنجیدہ کر رہا ہے. اور یہ بات، یہ انتقال مجھے اس انتقال کی یاد دلاتا ہے کہ جو اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جانا ہے، انتقال کر جانا ہے، اس لیے میں رنجیدہ ہوں. پھر جانتے ہیں کیا ہوا؟ مولا کائنات نے جناب فاطمہ الزہرا سے کہا کہ اے فاطمہ آپ آبدیدہ نہ ہوں، آپ رنجیدہ نہ ہوں. جناب فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ اے علی پھر اس انتقال کی یاد میں پروردگار عالم کی عبادت کرتے ہیں. تمام رات عبادت ہوتی رہی، تسبیح ہوتی رہی، تحلیل ہوتی رہی، تکبیر ہوتی رہی. جب صبح کو پدر بزرگوار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ اپنی پیاری بیٹی کے گھر تشریف لائے تو ملتے ہی علی سے سوال کیا کہ اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ جناب فاطمہ الزہرا کو کیسا پایا؟ علی بن ابی طالب کہتے ہیں یا رسول خدا میں نے فاطمہ زہرا کو اتباع خدا میں بہترین ساتھی پایا. یہ عظمت ہے جناب فاطمہ الزہرا کی کہ زندگی کو گزارنے کے لیے، عبادات کرنے کے لیے ہر درجے میں جناب فاطمہ الزہرا کا بہترین کردار ہے. مولا متقیان کا نصف ایمان. بے شک.
ہر عورت اپنے شوہر کے آدھے ایمان کی محافظ ہوا کرتی ہے، لیکن جناب فاطمہ کو سلام کیجئے کہ کل ایمان علی ابن ابی طالب کے آدھے ایمان کی محافظ جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، وہ بی بی کے جن کے قدموں تلے ان بچوں کی جنت ہے کہ جو جوانان جنت کے سردار۔ کیا کہنا جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا؟ سبحان اللہ۔ جی خواہر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے اتنا ٹائم دیا۔ بہت شکریہ، مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا یہاں پر، اور یقیناً بی بی سیدۃ النساء العالمین کی سیرت سے میرے لیے آپ کے لیے بہترین سبق موجود ہے۔ میں شکریہ کرنا چاہوں گی تہہ دل کے ساتھ قائم ٹی وی کینیڈا کا، کہ جن کی وجہ سے ہمیں یہ بہترین پلیٹ فارم میسر آیا کہ ہم جناب فاطمہ الزہرا کے بارے میں بات کر سکے۔ اور آخر میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتی ہوں 20 جمادی الثانی آمد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مولائے کائنات کو، چہاردہ معصومین کو، اور بالخصوص امام زمانہ قائم آل محمد کو جدہ فاطمہ الزہرا کی آمد مبارک ہو۔ خود قائم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم زمین پر خدا کی حجت ہیں، لیکن ہم پر حجت جناب فاطمہ الزہرا ہیں۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کو بھی ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں۔ بی بی سیدہ ہمارا یہ چھوٹا سا نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول کریں، اور تمام ملت اسلامیہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ بہت اچھی طریقے سے آپ نے سیرت طیبہ پہ بی بی کی روشنی ڈالی، اور امید ہے کہ ہم سب اور ہماری بچیاں انشاءاللہ ضرور اس سے فیضیاب ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اختتام کی طرف ہے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔